چیف جسٹس عالیہ نیلم اور مریم نواز کے درمیان ہوائی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے کہ آمنے سامنے آ گئی ہیں مریم نواز اور چیف جسٹس عالیہ نیلم۔ مریم نواز صاحبہ نے عالیہ نیلم صاحبہ کو بہت ایک سخت جواب دیا۔ جو 8-9 ججز ہیں جو لگائے گئے نئے، ان کی کنفرمیشن کا معاملہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں پر چیف جسٹس عالیہ نیلم اور مریم نواز کے درمیان ہوائی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس کو ہوائی فائرنگ اس لیے کہوں گا کہ یہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اور پچھلے بہت عرصے سے ہم نے کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیکھے۔ یہ ابھی ہم بات اس پہ بھی کریں گے اور یہ بعد میں طے کریں گے کہ یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ صرف گفتگو ہے یا اس کے نتیجے میں واقعتاً کوئی تبدیلی آئے گی، یا جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں انہوں نے نوٹس لے لیا ہے یہ ساری بے قاعدگیوں کا اور غیر قانونی کاموں کا، اور اس پر وہ کام کر رہی ہیں، معاشرے میں واقعی تبدیلی لانا چاہتی ہیں، یا پھر بہت ساری ابھی چیزیں آنے والی ہیں آگے۔ جو ججز ہیں 8-9 ان کی کنفرمیشن کا معاملہ بھی ہے، پھر ایلیویشن بھی ہے سپریم کورٹ میں، اس پر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹریبیونلز جو بننے ہیں، یہی جو پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے، تو وہ بھی، تو بہت ساری چیزیں اب یہ ذاتی ہیں، اجتماعی ہیں، قومی ہیں، آئین کی سپریمیسی کا معاملہ، یہ چیزیں ابھی میں نہیں کچھ کہہ سکتا، یہ تو ہوں گی بعد میں۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آمنے سامنے آ گئی ہیں مریم نواز اور چیف جسٹس عالیہ نیلم، اور آج عالیہ نیلم صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، اور انہوں نے سرکاری وکیل جو ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ نتائج کے لیے تیار رہیں کہ یہ جو کمیٹیاں کیسے کام کر رہی ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود، اور آپ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس آرڈیننس میں کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ٹریبیونل کا اختیار استعمال کرے گا۔ قانون جو آپ نے بنایا اس کے تحت آپ اس پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ اس کے تحت یہ تھا کہ ایک تو ٹریبیونلز بنیں گے، اور پھر اگر کوئی معاملہ ایسا چل رہا ہے بڑا لمبا اور کسی سائل کو شکایت ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے گا اس کے آفس میں۔ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ متعلقہ سول کورٹ سے رجوع کرے گا کہ یہ معاملہ ہے اور یہ اتنا تاخیری ہے، تو وہ جو سول کورٹ ہے وہ ٹریبیونلز کو وہ معاملہ ریفر کرے گی، اور پھر ٹریبیونل اس پہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن نہ تو کسی سول کورٹ میں درخواست آئی ہے، نہ کوئی کسی ٹریبیونل کے پاس کوئی ٹریبیونل ہے ہی نہیں، اور یہ بتایا عالیہ نیلم صاحبہ نے کہ کیسے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ٹریبیونل یا کمیٹیوں کا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ سوال کیا انہوں نے، سرکاری وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ بات بار بار کہی کہ ڈپٹی کمشنر قبضے کر رہا ہے زبانی احکامات پر، کوئی تحریری احکامات نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے خلاف ڈپٹی کمشنر نے قبضہ کروا دیا ہے تو، اور اس کا کوئی تحریری اختیار بھی نہیں ہے، تو وہ اس کی اپیل کہاں لے کے جائے گا؟ جب تحریری اجازت نامہ یا آرڈر نہیں ہے تو اگر وہ ہائی کورٹ میں بھی آ کے درخواست دیتا ہے تو رجسٹرار اس پر اعتراض لگا کے واپس بھیج دے گا کہ اس میں نہیں ہے، فیصلے کی کاپی نہیں ہے۔ تو آپ تحریری جو ہے ڈپٹی کمشنر یہ سب کچھ کر رہا ہے اور آپ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ شور مچا ہوا ہے کہ جی یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، اور اتنا کام ہم نے کر دیا۔ تو قانون جو ہے وہ معاملہ بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ابھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں قانونی نہیں ہے، اور آپ افراتفری پھیلا رہے ہیں معاشرے میں۔ تو بڑا ایک بالکل آمنے سامنے سرکاری وکیل نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا جی ابھی رولز نہیں بنے، ابھی یہ نہیں، اور لیکن عالیہ نیلم صاحبہ نے آج بھی ان کا وہی ٹون تھا، وہی ان کا موڈ تھا، اور انہوں نے بتایا پنجاب گورنمنٹ کو یہ بتا دیں کہ یہ کام جب ہم نے اچھا اب ایک بڑا ایشو ہے، کمیٹیاں اگر کام کر رہی ہیں، ہائی کورٹ نے یہ معاملہ ختم کر دیا، پھر بھی اگر پنجاب حکومت کر رہی ہے تو یہ تو توہین عدالت ہے۔ تو کیا پھر اب بڑا سوال یہ ہے کہ اب عالیہ نیلم صاحبہ کہاں تک جائیں گی؟ اب ذرا تھوڑا سا پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عملی طور پر تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے پنجاب حکومت کو یا وفاقی حکومت کو کوئی پرابلم ہو۔ جب سے وہ چیف جسٹس بنی ہیں اس کورٹ سے ریلیف ہی ملا ہے۔ اگر ریلیف ملنا ہوتا
یا کوئی آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ ہوتا تو ایک سب سے بڑا اعتراض ان پر یہ ہے کہ گجرانوالہ میں 9 مئی کے جو مقدمات تھے ان کے فیصلے آئے، لوگوں کو 5 سال قید ہوئی اور وہ 1.5 سال سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی اپیلیں ہی فکس نہیں ہو رہی، نہ ان کی ضمانتوں کی درخواست چل رہی ہے۔ اور پھر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو کچھ ہوا پنجاب میں پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کو دبانے کے لیے سیاسی بنیادوں پر جو وکٹمائزیشن ہوئی، اس پہ کچھ نہیں کہا عالیہ نیلم صاحبہ نے یا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ابھی ججز کی ہوئی ہے تعیناتی تو 8-9 ججز آئے، تو وہ بھی اس کے پر بھی بڑا اعتراض ہے، ان کی کمپیٹنس پر بڑا اعتراض ہے، ان کے ناموں پر بڑا اعتراض ہے۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ نے جس وقت ان کو لگایا گیا تھا تو جسٹس شہزاد گھیبا وہ معاملات کو اس وقت انہوں نے اٹھایا ہوا تھا جو ججز نے شکایت کی تھی، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ججز نے شکایت کی تھی کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس میں یہ سارے 9 مئی کے کیسز تھے، تو اس پر انہوں نے بہت ایک اوپن سٹینڈ لیا تھا۔ تو ان کو سپریم کورٹ میں جب بھیج دیا گیا اور عالیہ نیلم صاحبہ آئیں تو جو الیکشن ٹریبیونلز بننے تھے اس میں شروع میں انہوں نے ایسی بات کی تھی جیسے ایسا لگا تھا کہ شاید وہ مینیجبل نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوا اور وہ پوری طرح وہاں سے جو پنجاب حکومت ہے ان کو کہیں پر بھی کوئی تکلیف ان کے ایڈمنسٹریٹو کاموں میں ہائی کورٹ نے نہیں ڈالی۔ اور اب جو انہوں نے بات کی ہے اس پر بڑے سوال ہیں کہ یہ کس لیے ہے، کیا یہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے یا وہ واقعی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ قانون میں گڑبڑی ہے۔ بعض جو وکلاء ہیں جو سارکیسٹکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا اپنا خیال ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، میں کوئی کسی عدالت کی توہین کا مرتکب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اگلے چند دنوں میں صورتحال کلیئر ہوگی، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، ابھی ایلیویشن کی بات ہو رہی ہے کہ صداقت صاحب جو ہیں وہ پنڈی ہائی کورٹ میں وہ پنجاب میں وہ 2-3 مہینوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں، اگر ان کو نہیں بنایا گیا چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ کا تو پھر شہباز رضوی صاحب بن سکتے ہیں، پھر اب عالیہ نیلم صاحب اوپر سپریم کورٹ آتی ہیں یا کیا ہوتا ہے، یہ معاملے سارے چل رہے ہیں۔ تو دوسرا جو پھر اس میں جو 8-9 ججز ہیں جو لگائے گئے نئے، ان کی کنفرمیشن کا معاملہ بھی ہے، تو اس میں بھی سم ٹائمز معاملات جو ہیں بیہائنڈ دا سین ٹھیک ہیں یا خراب ہیں، شاید وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ بنانے ہیں، یہ جو اونرشپ پراپرٹی پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت وہ بھی کیسے بنیں گے، کیا ہوگا، اس پہ بھی معاملہ ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی اور چیز پر اگر کوئی معاملہ بگڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ کیا یہ آئین اور قانون کے لیے ہے، اس کی بالادستی کے لیے ہے، لوگوں کو رائٹس دینے کے حوالے سے ہے، تو یہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے عالیہ نیلم صاحبہ کو بہت ایک سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے پنجاب آرڈیننس کو ختم کرنے کا، اس سے جو قبضہ مافیا ہے اس کی پشت پناہی کا الزام یا تاثر آتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا الزام ہے لاہور ہائی کورٹ پر کہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ قبضہ مافیا اس کی پشت پناہی کر سکتا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قبضہ مافیا ہے اس کو اس سے فائدہ ملے گا۔ یعنی عدالت نے بنیادی طور پر جو نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی زمینیں گھر واگزار کروائے جا رہے ہیں اس طرح، اور کوئی تحریری آرڈر نہیں ہے، کوئی ٹریبیونل نہیں ہے، قانون کو فالو کیے بغیر، تو اس کو جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ فائدہ قبضہ مافیا کو ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ کہی ہے کہ دیکھیں صوبائی اسمبلی کا تو آئینی حق ہے، ہم نے تو قانون سازی کی ہے اور ہم نے عام لوگوں کو ریلیف کی بات کی ہے، تو یہ عدالتی فیصلہ جو ہے تاثر یہ آ رہا ہے کہ قبضہ مافیا اس کے پیچھے ہے۔ بڑا سنگین الزام ہے یہ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے آتی ہیں، کیسے اس کو چلاتی ہیں۔ ابھی تک کی آج کی جو صورتحال ہے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔